گلشن میں میرے ایسا بھی ایک پھول کھلا ہے، گلشن میں میرے ایسا بھی ایک پھول کھلا ہے، ارے خوشبو پہ جس کی سارا زمانہ بھی فدا ہے، خوشبو پہ جس کی سارا زمانہ ہی فدا ہے، ہم خوشبو کے سوداگر ہیں اور سودا سچا کرتے ہیں، ہم خوشبو کے سوداگر ہیں اور سودا سچا کرتے ہیں، جو گاہک پھولوں جیسا ہو ہم بن داموں بک جاتے ہیں، ہم اہل وفا کے لوگوں کا تم حال بھلا کیا جانو گے، ہم اہل وفا کے لوگوں کا تم حال بھلا کیا جانو گے، ہم دل کا درد چھپاتے ہیں اور آنسو تک پی جاتے ہیں، اور تھی خطابت کبھی کمال میری، تھی خطابت کبھی کمال میری، اب خطابت میری کرامت ہے، تو آئیے حضرات گرامی اب میں آپ کی سماعتوں کے بیچ ایک ایسے مؤقر استاذ کو کروں جس نے خطابت کو کمال سے کرامت میں تبدیل کر دیا۔ آج میں اس مرد مجاہد کو آپ کی سماعتوں کے بیچ کرنا چاہتا ہوں، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، خطیب دیشان، خطیب بے مثال جناب حضرت مولانا مفتی مسعود احمد صاحب قاسمی، استاذ صدر المدرسین مدرسہ عربیہ اطہر العلوم لڈوا مہوا امردوبہ سے گزارش ہے حضرت کا استقبال اس شعر کے ساتھ ہے کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے انہیں، ایک کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی سامنے آ جائیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، سامنے بیٹھنے میں مزہ اور ہے، آ جائیں، تھوڑا سا وقت لیا جائے گا، سامنے بیٹھ جائیں۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، آپ نے الحمدللہ ابھی کئی خطبہ کے اور مقرروں کے پیغامات کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو مفید تر بنائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سب ایک اجلاس عام کے بینر تلے جمع ہیں، اور یہ نومبر کا مہینہ اور بالخصوص یہ وسط مہینہ، اس وقت شادیوں اور نکاح کا گویا کہ ایک موسم چل رہا ہے۔ تقریباً ہر بستی ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی نکاح ہونا ہے، رشتہ داروں کو ملا لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک گھر میں کئی رشتہ داروں کے یہاں سے ایک ہی تاریخ میں نکاح کے پیغامات آئے ہیں اور اس کی دعوتیں موصول ہوئی ہیں۔ یہ نکاح ایک بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، جس کی جانب سے ہم لوگ اتنی ہی زیادہ غفلت میں ہیں جتنی یہ اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان میں سے ایک نکاح بھی ہے، النکاح والتعطر والسواک والحیاء۔ اس میں یعنی جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اس میں سے ایک نکاح ہے۔ نکاح ہم لوگ اس کو کس زاویے سے، کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ایک معاملہ ہے، نکاح ہوگا تو اس وقت لمبی چوڑی دعوتیں ہوں گی اور مال و زر کا خوب خرچہ ہوگا اور اس میں جہیز کا لین دین ہوگا، بہت زیادہ شان و شوکت ہوگی، بہت زیادہ زیبائش و آرائش ہوگی۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نکاح کو بابرکت بناؤ، اور نکاح میں برکت کم خرچ سے آتی ہے۔ اگر نکاح کو بابرکت بنانا چاہتے ہو تو بہت لمبا پنڈال اور بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، بلا شبہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہوا ہے کہ جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ کتنا آسان ہے یہ نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ دیکھو کم خرچ کرنے کا یعنی کم سے کم خرچ کیا جائے اس کی ایک لیمٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آدمی کتنا خرچ کرے گا۔ اور آپ ایک نگاہ دوڑائے جو شادیاں جتنی زیادہ خرچیلی اور جتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے وہ شادیاں اتنی ہی بے سکون کی ہوتی ہے اور اتنی ہی زیادہ وہ آپس میں رنجش کا اور عداوت کا اور دوری کا باعث بنتی ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دیکھو بابرکت نکاح کرو گے، بابرکت نکاح کرو گے تو ہمیشہ پرسکون ہوگے۔ اگر نکاح میں برکت نہیں تو پھر نکاح میں عداوت و دشمنی ہوگی۔ نکاح کی اہمیت کو سمجھے۔ ایک صحابی ہے حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا عکاف تم نے نکاح کیا؟ کہا میں نے نکاح نہیں کیا۔ کیا تمہیں نکاح کی طاقت نہیں ہے؟ کیا تم نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نکاح کر لو، بہت میری امت کے بدترین ہے وہ لوگ جو نکاح کی قدرت رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات کرنے والے وہ بدترین قسم کے لوگ ہیں جو نکاح کی وسعت کے باوجود بھی نکاح نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری عظیم سنت ہے، نکاح میری بڑی سنت ہے۔ اور ایک موقع پر 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو شمار کرا لے کہ یہ معمول ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوها، گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا لیکن پھر کہنے لگے کہا ہم اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب وہ رخصت ہونے لگے تو اس میں سے ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں مسلسل روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہمیشہ راتوں کو جاگ کر عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ اور ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہمیشہ بلا نکاح کے رہوں گا، کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ ظاہر کیا، واپس چلے آئے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج 3 صحابہ کرام آئے تھے اور تینوں نے یہ الگ الگ ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوں، میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہوں، میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہوں۔ سنو میری زندگی کا معمول یہ ہے، میرے روزمرہ کی زندگی یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور رات کو جاگتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ میرا طریقہ ہے، صرف ساری راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا، پھر اس کے بعد سست پڑ جانا، یا کہ مسلسل روزہ رکھنا، کبھی افطار نہ کرنا یا شادی سے دور رہنا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ تم رات کو سو بھی، عبادت بھی کرو، کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو، تم شادی بھی کرو۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس کا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، قرآن میں بھی نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی اور حکم دیا گیا کہ دیکھو تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں، جن کا نکاح نہ ہوا ہو، یا تو سرے سے نکاح ہی نہ ہوا یا نکاح ہوا ہو پھر اس کے بعد کسی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہو، یا تو بیوی کا انتقال ہو گیا یا کسی شدید مجبوری میں دونوں کی جدائی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان کا نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ قرآن بھی جو جن کا نکاح نہیں ہوا ان کے تعلق سے خصوصی طور پر یہ احکام دیتا ہے کہ معاشرے میں بسنے والے لوگوں، معاشرے کے ذمہ دار افراد، معاشرے کے ذمہ دار حضرات، اس کی جانب توجہ دو، اس کی جانب توجہ کرو، اس کی جانب لوگوں کو متوجہ کرو کہ جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کے نکاح کا انتظام کرو، اور اس فکر میں اور اس سوچ میں اور اس انتظار میں نہ پڑو جب بہت زیادہ کمائی ہوگی یا بہت زیادہ جہیز ملے گا پھر ہم نکاح کریں گے، اس لیے کہ جب تم اس کا انتظار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی تمہارے اوپر برسے گی اور پورے معاشرے کے اندر ایسا فتنہ برپا ہوگا، ایسا فساد برپا ہوگا کہ جس کی گونج چارداغ عالم میں سنائی دے گی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جو دیندار ہو، جو باکردار ہو، فزوجوہ، اس رشتے کو منظور کر لو، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ بھی برپا ہوگا اور ایک لمبا چوڑا فساد ہوگا، معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، معاشرے کے اندر زناکاری اور بدکاری عام ہوگی، اور جب معاشرے میں بے حیائی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک لے گا، اللہ تبارک و تعالی اموات کی کثرت کر دے گا، لوگوں کے اندر موت زیادہ ہوگی اور اس وقت لوگ قحط سالی کا شکار بھی ہوں گے۔ اس لیے انتہائی خطرناک جرم ہوگا اور معاشرے کے ذمہ دار افراد کی ذمہ داری ہے کہ جو نکاح کی عمر کو پہنچ جائے آسانی اور سہولت کے ساتھ ان کا نکاح کر دے اور اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ذمہ داروں کو خطاب کرتے ہوئے واجبی طور پر یہ حکم دیا ہے اگر اس سے روگردانی کریں گے مجرم ہوں گے، اس کے تعلق سے انہیں باز پرس ہوگی اور ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیہ صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی کے صرف 10 دن ہی باقی ہے اور میری بیوی کا انتقال ہو جائے تو میں پھر شادی کروں
کروں گا، بلا نکاح کے نہیں رہوں گا۔ یہ نکاح کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو سمجھتے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، جس کے بارے میں ہے اعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، صحابہ کرام میں حلال و حرام کے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ طاعون کی بیماری آئی، ان کی 2 بیویاں تھیں، یک کے بعد دیگرے دونوں بیویوں کا انتقال ہو گیا اور آپ بستر پر ہیں۔ اس وقت بھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نکاح کرو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس حالت میں اللہ سے ملوں کہ میری کوئی زوجہ نہ ہو، میری کوئی بیوی نہ ہو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کما لیں گے اور بنگلے بنا لیں گے اور بڑے بڑے پراپرٹی کے مالک ہو جائیں گے، ہم مالدار کہلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین ہے وہ شخص، مسکین ہے، مسکین ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ کون مسکین ہے؟ من لا زوج لہ، وہ مرد مسکین ہے جس کی کوئی بیوی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو پھر بھی مسکین ہے، کیونکہ مال کا مقصد بھی سکون ہے اور سکون بیوی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان بیویوں کو بنایا اس لیے ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ کیا تمہیں سمجھتے ہو مال میں سکون ملے گا؟ مال میں سکون نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بیویوں کے اندر سکون رکھا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا مسکینۃ مسکینۃ مسکینہ، مسکین ہے وہ عورت، مسکین ہے وہ عورت، مسکین ہے وہ عورت من لا زوج لہ، جس کا کوئی شوہر نہ ہو، جس کا کوئی اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و جائیداد ہو، اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہو، پھر بھی وہ عورت مسکین ہے کیونکہ اسے زندگی کا سکون حاصل نہیں ہے۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے، اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کی اہمیت کو سمجھو کہ نکاح کی اہمیت کتنی ہے اور نکاح کتنا ضروری ہے، اور نکاح کی عمر کو پہنچانے والے جو نکاح نہیں کرتے ہیں، اگر والدین اور ان کے ذمہ دار اس جانب توجہ نہیں کرتے اور اگر ان سے جرم ہوتا ہے وہ ذمہ دار بھی اس جرم میں برابر شریک ہے، ان ذمہ داروں کو اس جانب توجہ دینی ہوگی اور صرف یہ سوچ کر کے کہ ہم کو جب تک اتنا مالدار رشتہ نہیں ملے گا تب تک ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح مال کے طور پر کرتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، مال طلب کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فقر میں اضافہ فرماتا ہے، کبھی بھی اس کے مالداری میں اضافہ نہیں فرماتا۔ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو عزیز بنا دیتا ہے، اللہ اس کو باعزت بنا دیتا ہے۔ اس لیے نکاح کرو تو نکاح کے اندر پیش نظر، نکاح کے اندر مطمح نظر دینداری ہونا چاہیے، نکاح کے اندر مال و دولت نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ نکاح کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ اگر آپ چاہتے بہت تکلف کر سکتے تھے، لیکن نہیں، نکاح یہ فطرت ہے، نکاح یہ فطری چیز ہے، اور جو چیز فطرت کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے، اس کو مشکل نہیں بناتا۔ جو شخص نکاح سے دور بھاگتا ہے وہ گویا کہ فطرت سے جنگ لڑتا ہے، اور فطرت سے جنگ لڑنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے انتہائی سادگی کے ساتھ، تاکہ میرے امت کے لوگوں نکاح کو آسان بنا لو، نکاح کو آسان بنا لو۔ جتنا نکاح کو آسان بناؤ گے اتنے ہی زیادہ تمہاری زندگیوں میں سکون ہوگا۔ اور آج ہماری زندگیوں میں یہ جو سکون نہیں ہے، اور آج ہمارے اندر جو معاشرے کے اندر یہ جہیز کا لین دین، جس کو فقہا نے رشوت کے نام سے تعبیر کیا ہے، اور رشوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔